ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے. عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے. میں نذرانے درود و سلام پیش کریں، پڑھیں با ادب اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلی الجود والکرم وآلہ الکرام الکریم وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہاں سے گھرانہ حسین کا، نبیوں کا تاجدار ہے نانا حسین کا. سبحان اللہ. ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، ایک پل کی تھی بس حکومت یزید کی، صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا. سبحان اللہ. صدیاں حسین کی ہے زمانہ حسین کا. اور ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد، نام نبی بلند ہے نام خدا کے بعد، نام نبی بلند ہے نام خدا کے بعد. بے شک. اور دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. سبحان اللہ. میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. سبحان اللہ. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. برادران ملت اسلامیہ، آج کی یہ روح پرور مجلس امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اس سلسلے کی آخری نشست و مجلس ہے. اب تک جو کچھ بیان کیا گیا عقائد اہل سنت والجماعت کے مطابق ترتیب وار خلفائے راشدین، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، سیدنا امیر معاویہ، اور پھر واقعات کربلا کے وہ دل سوز، دل گداز، دل خراش وہ واقعات جو بیان کیے گئے، اللہ تبارک و تعالی ان تمام نیک اعمال، ذکر و اذکار کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہم سب کو عقائد اہل سنت والجماعت سیکھنے، جاننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. برادران ملت، ایک انسان کے دل سے جب خدا کا خوف نکل جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالی کا ڈر جب اس کے دل میں نہیں رہتا، اور پھر حکومت کی پشت پناہی بھی اسے حاصل رہتی ہے، ظالم و جابر حکمرانوں کی حمایت جب اسے حاصل رہتی ہے، پھر اسے اپنی نیک نامی اور بدنامی کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ اگر ہم غلط کریں گے تو لوگ ہمیں کیا کہیں گے. یہی حال کربلا کے میدان میں ان یزیدیوں کا بھی تھا، ان کوفیوں کا بھی تھا، جن لوگوں کے دلوں سے
اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف نکل چکا تھا، جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت کو اپنے دل سے نکال کر کربلا کے میدان میں وہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، وہ خون ریزیاں کی، وہ قتل و غارت گری کا ماحول قائم کیا، الامان والحفیظ دنیا آج تک ان یزیدیوں پر لعنت کرتی ہے اور قیامت تک ان یزیدیوں پر لعنت کرتی رہے گی۔ بے شک، کیونکہ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اہل مدینہ کے ساتھ بدعہدی کرے، ان پر ظلم کرے، تو اللہ تبارک و تعالی اسے عذاب میں اس طرح گرفتار کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالی اس جہنمی پر، اس ملعون پر ایسا عذاب نازل فرمائے گا کہ جس طرح آگ میں لوہے تپ کر ایک دم سرخ ہو جاتے ہیں، اور پھر حد سے زیادہ جب آگ کی حرارت بڑھ جاتی ہے تو پھر اس کا نام و نشان مٹ جاتا ہے۔ یہ سمجھ لیجئے جس طرح پانی میں نمک ڈال دو تو نمک گھل جاتا ہے، ایسے ہی انسان اس عذاب میں گھل جائے گا۔ اور ایک روایت میں میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگوں، جس نے اہل مدینہ کو ڈرایا، خوف زدہ کیا، تو اللہ تبارک و تعالی اسے خوف میں مبتلا فرمائے گا۔ وہ ڈرتا رہے گا، وہ ہر چیز سے خوف کھاتا رہے گا، اور پھر میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی لعنت، ملائکہ کی لعنت اور پورے انسانوں کی لعنت اس انسان پر برستی رہے گی، اور پھر وہ پوری زندگی چاہے نماز پر نماز پڑھتا رہے، اللہ تبارک و تعالی نہ اس کا فرض قبول فرمائے گا، نہ کوئی نفل قبول فرمائے گا۔ یہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اہل مدینہ کی شان میں۔ تو اہل مدینہ کو جو عظمت ملی، اہل مدینہ کو جو شرافت ملی، اہل مدینہ کو جو بزرگی ملی، وہ خاندان نبوت کا حصہ ہے۔ جو اہل مدینہ کو ڈرائے تو اس پر اللہ اس کے فرشتوں کی لعنت ہے، اللہ نہ اس کا فرض قبول کرے نہ نفل قبول کرے۔ تو بتاؤ، جن لوگوں نے اہل بیت اطہار پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، خاندان نبوت کو پریشان کیا، انہیں اتنا ستایا، اتنا پریشان کیا کہ روایتوں میں آیا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے کے بعد ان کے جسم پر گھوڑے دوڑا دیے گئے۔ گھوڑے جب دوڑائے گئے تو مولا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم کی ہڈیاں چور چور ہو گئیں، آپ کے جسم اطہر سے کپڑے اتار لیے گئے۔ یہی نہیں بلکہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر اقدس کو آپ کے تن سے جدا کر لیا گیا۔ تمام شہدائے کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے جسموں پر گھوڑے دوڑا دیے گئے، بے گور و کفن ان کی لاشیں پڑی تھی۔ روایتوں میں آیا ہے کہ عمر بن سعد نے صرف ان شہدائے کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پر یہی ظلم نہ کیا کہ ان کے لاشوں پر گھوڑے دوڑائے گئے، بلکہ خیموں پر حملے کیے گئے۔ وہ پاک باز بیویاں کہ جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں آیہ تطہیر کو نازل فرمایا ہے، کہ جن کی شان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں آیت کریمہ کا نزول فرمایا ہے، ان پاک باز بیویوں پر ان مردود یزیدیوں نے حملہ کیا، ان کے سر اقدس سے چادر تطہیر کو
نکال کر ان کے سر کو برہنہ کر دیا. جتنا اسباب جتنا مال ان کے خیمے میں تھا چور اور ڈاکوؤں کی طرح ان یزیدیوں نے خیمے سے تمام مال و اسباب کو لوٹ لیا. راوی کہتا ہے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو جب ان لوگوں نے قید کیا ہے، سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ کے پیروں میں جب ان لوگوں نے بیڑیاں ڈالی ہیں، ہاتھوں میں ہتکڑیاں پہنائی ہیں، اور پھر یہ لوٹا پھوٹا قافلہ اہل بیت اطہار کا یہ ستایا ہوا قافلہ جب ان یزیدیوں نے ان کو کوفہ کی طرف لے کر چلنے کا ارادہ کیا ہے، تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے جب اپنے بھائی امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم اقدس کو بے گور و کفن آپ نے دیکھا ہے تو آنکھوں سے وہ آنسو کی لڑیاں جاری ہیں کہ فوراً مدینہ المنورہ کی طرف منہ کر کے اپنے نانا جان کو پکارا ہے. واہ محمد اے نانا جان، یہ دیکھیں آج آپ کے نواسے امام حسین کے ساتھ ان لوگوں نے کیسا سلوک کیا ہے. آپ کے نواسے حسین کی لاش مبارکہ پر ان لوگوں نے گھوڑے دوڑا کر ان کی جسموں کی ہڈیوں کو چکنا چور کر دیا ہے. آج آپ کی اولاد قتل کر دی گئی ہے. قتل و غارت گری کا ماحول یہاں پر قائم کیا گیا ہے. میرے آقا اے نانا جان، اب آپ ہماری خبر نہ لیں گے تو کون لے گا؟ رو رو کر یہ فریاد سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نانا جان کی بارگاہ میں پکارتی ہیں. راوی کہتے ہیں وہاں جو دوست تھے اور جو دشمن تھے، ان دشمن کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے تھے جب انہوں نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو قتل کیا تھا. قتل کرنے کے بعد میرے امام کے چہرے انور کے چہرے پر جو گرد و غبار تھا، ان گرد و غبار کو دیکھ کر سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا پکار اٹھتی ہیں، نانا جان یہ وہی چہرہ مقدسہ ہے جس کو آپ چوما کرتے تھے، یہ وہی چہرہ مقدسہ ہے جسے آپ سوگا کرتے تھے. سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو اور تمام وہ اہل بیت اطہار کی جو پاک باز بیویاں تھیں، جو گھر کی خواتین تھیں، جو بچے تھے، جو امام زین العابدین اور چھوٹے چھوٹے بچے تھے، سب کو قید میں ڈال دیا، سب کو پابند سلاسل کر دیا، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں اور پیروں میں پیڑیاں ڈال کر اونٹ کی ننگی پیٹھ پر بیٹھا دیا اور پھر کوفہ لے کر چلے ہیں. راوی کہتے ہیں جب یہ قافلہ لٹا پھوٹا امام حسین کے قافلہ جب یہ کوفہ پہنچا ہے تو کوفہ کے قصر ابن زیاد میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر جب رکھا گیا ہے تو یہی ابن زیاد ہے جس کے سامنے امام علی مقام کا سر رکھا ہے. یہ بدتینت خبیث اس کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، اس نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے مقدسہ پر چھڑی لگانا شروع کر دیا. کبھی آپ کے ہونٹ مبارک پر چھڑی لگاتا، کبھی چہرے انور پر، کبھی رخسار مبارکہ پر وہ چھڑی پھرا رہا تھا. ایک صحابی رسول ہیں حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ جو کافی بوڑھے ہو چکے ہیں، جب انہوں نے دیکھا تو آپ برداشت نہ کر سکے، آپ کھڑے ہو جاتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں، اے بدتینت ابن زیاد، تو ابن مرجانہ کا بیٹا ہے، تو یہ کیا کر رہا ہے؟ قسم ہے خدا کی میں نے انہی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسی چہرے اقدس کو چوما کرتے تھے، اسی حسین کے سر مبارک کو سونگا کرتے تھے اور یہ فرمایا کرتے تھے ہما ریحانی من الدنیا، اے لوگو یہ حسین ہے، میرے دنیا کے پھول ہیں، اے مرجانہ کے بیٹے، قسم ہے تجھے خدا کی کہ تو چھڑی کو لب حسین سے ہٹا لے. اتنا کہنا تھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جب وہ صحابہ رسول پکار اٹھتے ہیں، ابن زیاد کہتا ہے یہ صحابی رسول ہیں، میں صحابیت کا خیال کر رہا ہوں ورنہ تمہاری جان لے لیتا. حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ارے خبیث، تو میرے صحابی ہونے کا خیال کرتا ہے لیکن تو نے نواسہ ہونے کا خیال نہ کیا. ارے میں تو نبی کا ایک ادنا سا صحابی ہوں، ارے یہ تو نبی کے
نور نظر تھے، یہ تو لقب جگر تھے، یہ نوازے تھے. ارے بتا پوری دنیا میں کوئی اور بھی نوازا تھا میرے نبی کا کہ جن پر تو نے یہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ہیں؟ یہ کہہ کر آپ اس کے محل سے نکل جاتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں، اے قوم عرب، آج سے تم لوگ غلام ہو چکے ہو. یہ غلام نے غلام کو حاکم بنا دیا ہے، تم لوگوں نے برے کو اپنا حاکم بنا لیا ہے. جو برا ہے اچھوں کو قتل کرتا پھرتا ہے اور بروں کو وہ عہدہ دیتا پھرتا ہے. یہ کہہ کر صحابی رسول زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ جو اٹھ کر چلے جاتے ہیں. ابن زیاد نے اعلان کیا، اے لوگوں آج کوفہ کو سجایا جائے، آج کوفہ میں گلی کوچوں میں سجایا جائے. کوفہ والوں سے کہہ دیا جائے کہ خوشیاں مناؤ اور سب لوگ جامع مسجد میں جمع ہو جاؤ. یہ ابن زیاد ہے جو کہہ رہا ہے کہ لوگ خوشیاں منائیں. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر اقدس کو کوفہ کی جامع مسجد میں رکھا گیا ہے. کوفہ کی جامع مسجد میں جب تمام لوگ جمع ہو جاتے ہیں، ابن زیاد کھڑا ہوتا ہے. کوفہ کی جامع مسجد کی ممبروں میں پر کھڑے ہو کر اس مردود نے خطبہ دینا شروع کیا اور خطبے میں امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گالیاں دیتا ہے. مولا کائنات حیدر کرار شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا کہتا ہے اور معاذ اللہ کذاب ابن کذاب کہتا ہے. اس طرح وہ اپنی تقریر کر رہا تھا. وہاں پر ایک عاشق رسول، عاشق اہل بیت اطہار میں سے ایک فرد ہے جو دونوں آنکھوں سے نابینا ہو گئے ہیں. پورا دن پوری رات وہ اسی مسجد میں گزار دیا کرتے ہیں، دن بھر عبادت کرتے ہیں، ذکر و اذکار میں بیٹھے رہتے ہیں. آنکھوں سے نابینا ہے لیکن دل میں ایمان ہے، دل میں نور ہے، عشق محبت کی شمع ہے. جب اتنا سنتے ہیں دونوں آنکھوں سے وہ نابینا عاشق اہل بیت اطہار کھڑے ہو جاتے ہیں اور پکار اٹھتے ہیں، اے ابن زیاد تو جھوٹا ہے، تو نے امام حسین کو کذاب کہا ہے، حیدر کرار کو کذاب کہا ہے. ارے قسم ہے خدا کی تجھ سے بڑا جھوٹا دنیا میں کوئی نہیں ہے. تو کذاب ابن کذاب ہے، تو ہے جو اچھوں کو قتل کر رہا ہے، بروں کو تو شاباشیاں دیا کر رہا ہے. اتنا سننا تھا. عبید اللہ ابن زیاد نے اپنے لشکریوں کو کہا، اے لشکریوں یہ بوڑھے کو پکڑ لو. لشکریوں نے بوڑھے کو پکڑ لیا. لیکن عبداللہ ابن عفیف اسدی رحمت اللہ تعالی علیہ کے گھر والے وہاں کافی تعداد میں موجود تھے تو گھر والوں نے چھوڑا دیا. لیکن وہ ابن زیاد بدنہاد اسے سکون نہ ملا کہ کس طریقے سے سب لوگوں کے سامنے ایک ضعیف انسان نے میری انسلٹ کی ہے. رات کی تنہائی میں عبید اللہ ابن زیاد نے عبداللہ بن عفیف اسدی کو ان کے گھر سے بلوا کر سر عام پھانسی دے کر انہیں لٹکا دیتا ہے کہ دیکھو جس نے میری شان میں گستاخی کی ہے اسے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے. ایک اور عاشق ہیں جو اہل بیت اطہار کے نام پر، میرے امام کے نام پر اپنی جان کے نذرانے کو پیش کر دیتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. عبید اللہ ابن زیاد نے کہا کہ سر حسین کو گلی کوچے میں پھرایا جائے، لوگ ان کے دیکھنے کے لیے، یہ امام حسین کے گھرانے والوں کو پابند سلاسل دیکھنے کے لیے لوگوں کو باہر جمع کیا جائے. تم لوگ جمع ہو جاؤ اور دیکھو یزید کے مخالف ہونے میں کیا تمہارا انجام ہوتا ہے، یزید سے لڑنے میں تمہیں کیا انعام ملتا ہے. اللہ اکبر. عبید اللہ ابن زیاد نے سر حسین کو گلی کوچے میں پھرایا ہے. پھر اس نے کہا ہے اے شمر، اور ایک اور لشکری کو بلایا ہے اور کہا یہ سر حسین ہے، یہ امام حسین کے گھر والے ہیں، اہل بیت اطہار کے خاندان والے ہیں. ان کے ہاتھوں میں بیڑیاں ڈال کر، پیروں میں بیڑیاں ڈال کر انہیں اب وہاں یزید امیر المومنین یزید بن معاویہ کے پاس وہاں پر لے جایا جائے. امیر المومنین اگر کوئی کہہ رہا ہے تو عبید اللہ ابن زیاد کہہ رہا ہے کہ اگر کسی نے سب سے پہلے
یزید بن معاویہ کو امیر المومنین اور خلیفۃ المسلمین کہا ہے تو وہ یزیدی تھا۔ آج کچھ یزیدی ایسے بھی ہیں جو اپنے آپ میں یہ کہتے نظر آتے ہیں ہم نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہم اہل بیت اطہار کا نام لینے والے ہیں، لیکن ان لوگوں نے بھی آج کچھ لوگ ایسے ہیں، ذاکر نائک ہو یا کوئی تاریخ ہو، وہ لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ یہ یزید امیر المومنین تھا۔ میں نے اس پہ گفتگو میں نے کر لیا ہے، اب مزید گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بتانا یہ ہے کہ یزیدیوں نے سب سے پہلے یزید کو امیر المومنین کہا ہے، ہم اسے امیر المومنین نہیں مانتے ہیں، ہم اسے ملعون کہتے ہیں، ہم خبیث کہتے ہیں، ہم بددینت کہتے ہیں کہ اس نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے ساتھیوں کو شہید کروا دیا ہے۔ عبید اللہ ابن زیاد ہے، اے لوگوں جاؤ یزید کی بارگاہ میں لے کر جاؤ، یزید کے محل میں لے کر جاؤ۔ راوی کہتے ہیں جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلہ والے گھر والوں کو پابند سلاسل جب ملک شام کی طرف لے کر جاتے ہیں تو ایک مقام پر قیام ہوتا ہے، ایک مقام پر وہ یزیدی رک جاتے ہیں رات گزارنے کے لیے۔ جب رات گزارنے کے لیے وہاں یزیدی رک جاتے ہیں، قیام کرتے ہیں، راوی کہتے ہیں وہ یزیدی تو اپنے جشن میں ایک دم مخمور تھے، اسی جشن کی خوشی میں وہ لوگ شراب پینا شروع کر دیتے ہیں، شراب پیتے رہتے ہیں اور مستیاں کرتے رہتے ہیں، مستیاں کر رہے ہیں۔ راوی کہتے ہیں کہ ان کی نظر گرجا گھر کے دروازے پہ پڑی ہے، اس گرجا گھر کے دروازے پر ایک شعر لکھا ہوا تھا، عربی میں شعر لکھا تھا کہ اترجو امت قتلت حسینہ شفاعت جدہ یوم الحساب۔ یہ شعر جب لکھا ہوا ان لوگوں نے یزیدیوں نے چرچ کے دروازے پہ دیکھا ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے کیا وہ یزیدی، کیا وہ لوگ یہ امید رکھتے ہیں کہ حسین کو قتل کر دیں، پھر حسین کو قتل کرنے کے بعد ان کے نانا جان کی شفاعت بھی مل جائے؟ ارے امید رکھنے والوں، تمہیں یہ امید نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ جن لوگوں نے حسین کو قتل کیا ہے انہیں ان کے نانا جان کی شفاعت کی امید رکھنی یہ بیکار ہے۔ جب یہ شعر دیکھا ہے تو ان کے ہوش اڑ جاتے ہیں، وہ لوگ اس گرجا گھر کے پادری اور راہب سے پوچھتے ہیں اے پادری یہ بتا اس دروازے پہ یہ شعر کس نے لکھا ہے اور کب لکھا ہے؟ وہ پادری کہتا ہے میں بتاؤں کب لکھا ہے؟ میں تو یہ نہیں جانتا کہ کس سن میں لکھا ہے، لیکن اتنا ضرور جانتا ہوں کہ یہ تمہارے نبی کے پیدا ہونے سے 500 سال پہلے یہ شعر اس گرجا گھر کے دروازے پر لکھا ہوا تھا۔ اللہ اکبر! اللہ تبارک و تعالی نے اس شعر کو میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے قریب 500 سال پہلے اس شعر کو گرجا گھر کے دروازے پر لکھوا دیا ہے۔ یہ ہے قدرت، یہ ہے حکمت خداوندی کہ میرے پروردگار نے اس شعر کو امام حسین کی شہادت کے بعد نہیں بلکہ قتل حسین نہیں بلکہ پیدائش ولادت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے 500 سال قبل اس شعر کو لکھوا دیا ہے۔ جب ان یزیدیوں نے یہ سنا تو بہت حیرت میں پڑ جاتے ہیں، لیکن ان کا دل پتھر ہو چکا تھا، وہ اپنے شراب نوشی میں بڑے بدمست تھے۔ راہب نے پوچھا یہ بتاؤ کہاں سے آ رہے ہو؟ وہ لوگ کہتے ہیں ہم کربلا سے آ رہے ہیں۔ ارے کیوں آ رہے ہو؟ وہ یزیدی کہتے ہیں کربلا میں حسین ہمارے نبی کے نواسے، انہوں نے یزید کی مخالفت کی تھی، یزید کے نام پر بیعت نہ کی تھی، اسی لیے ہم نے جنگ کی ہے اور جنگ میں ہم نے ان کو شکست دی ہے، ان کا سر ہم کاٹ کر لے کر آئے ہیں اور یہ ان کے گھر والے ہیں۔ اتنا سننا تھا، اتنا دیکھنا تھا۔ وہ راہب جو کہ ایک غیر مسلم ہے، جو کہ ایک مسلمان بھی نہیں ہے، وہ ابھی کافر ہے، جب یہ سنتا ہے فوراً پکار اٹھتا ہے ارے خبیثو، ارے بدتینتو، یہ تم نے کیا کیا؟ تم لوگوں نے جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اسی نبی کے نواسے کو تم لوگوں نے قتل کر دیا اور سر حسین کو گلی گلی کوچا کوچا تم لوگ ہو جو لیے پھر رہے ہو۔ اللہ اکبر! اس راہب نے کہا اچھا یہ سر حسین مجھے ایک رات کے لیے دے دو۔ یزیدیوں نے کہا ہم تمہیں یوں ہی نہ دیں گے۔ راہب نے کہا کتنا پیسہ چاہیے؟ میں تمہیں 10,000 درہم دوں گا۔ وہ دنیاوی لالچ میں اندھے ہو کر وہ دنیاوی کتے
یزیدی خبیث ان لوگوں نے پیسے کی لالچ میں سر حسین کو راہب کو دے دیا. وہ راہب ہے اللہ اکبر کہ جو اگرچہ کفر میں تھا, جو اگرچہ غیر مسلم تھا, لیکن جب اللہ تبارک و تعالی کسی کو صراط مستقیم پر چلا دیتا ہے, کسی کو ہدایت عطا فرما دیتا ہے, تو ایسے ایسے اسباب پیدا فرما دیتا ہے. وہ راہب سر حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو لے کر اپنے مخصوص کمرے میں جاتا ہے. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے اقدس پر جو گرد و غبار لگا ہوا تھا, وہ گرد و غبار کو صاف کرتا ہے اور پھر اس میں عطر اور کافور لگا کر ایک اعلیٰ مقام پر رکھ دیتا ہے, اور پھر رات بھر اسے دیکھتا رہتا ہے. یہ ادب اور یہ ادا پروردگار عالم کو اتنی پسند آتی ہے کہ پروردگار عالم نے اس کے دل کے دروازے کو کھول دیا اور پھر اس کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں. اس نے کیا دیکھا؟ وہ کہتا ہے میں نے دیکھا ہے کہ سر حسین سے لے کر آسمان تک جتنا حصہ ہے وہ نور سے معمور ہو گیا ہے. یہ دیکھ کر رائے فوراً کلمہ طیبہ پڑھ کر فوراً دائرہ اسلام میں داخل ہو کر مسلمان ہو جاتا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن شہدائے کربلا، حضرت علامہ مولانا مفتی محمد وسیم صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. سبحان اللہ سبحان اللہ. برادران ملت اسلامیہ، برادران ملت اسلامیہ، یہ وہ انسان تھا جس نے پوری زندگی کفر میں گزاری، جس نے پوری زندگی عیسائیت کی تبلیغ کی، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے ادب کے ساتھ، محبت کے ساتھ، پیار کے ساتھ ایک نظر جب اس نے سر حسین پر ڈالی ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے اسے ایمان جیسی دولت عطا فرمائی ہے. تو پتہ چلا کہ جس کے دل میں اہل بیت اطہار کی محبت ہوتی ہے، جس کے دل میں رسول کے گھرانوں کی چاہت ہوتی ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اسے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اعلیٰ مقام عطا فرما دیتا ہے. اور جس کے دل میں اہل بیت کی بغض ہو، اہل بیت کی عداوت ہو، تو اگرچہ کلمہ پڑھنے والا ہے، اگرچہ نماز پڑھنے والا ہے، اگرچہ زکوٰۃ دینے والا ہے، اگرچہ وہ لمبی لمبی داڑھی رکھنے والا ہے، اگر بغض سے اہل بیت اطہار میں ہے تو اللہ تبارک و تعالی اسے دارین کی سعادتوں سے محروم کر کے اس کا نام ابدی جہنمیوں میں شامل فرما دیتا ہے. الغرض اے پیارے، یہ یزیدی ہیں جو سر حسین کو لے کر گلی گلی پھر رہے ہیں، نگر نگر پھر رہے ہیں. امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے لٹا پھٹا قافلہ ان کے پیچھے پیچھے ہے اور چلتے جا رہے ہیں. ایک مقام پر قیام کیا ہے تاکہ یہ درہم و دینار کو آپس میں تقسیم کریں. راوی کہتے ہیں یہ نشان عبرت ہے، یہ مقام عبرت ہے. جب ان لوگوں نے ان درہموں کو آپس میں تقسیم کرنے کا ارادہ کیا، جو درہم وہ راہب نے دیا تھا 10,000 درہم، تو جب ان لوگوں نے تھیلی کھولی ہے اور پھر تھیلی سے درہم کو نکالا ہے، اللہ اللہ، یہ قدرت کاملہ ہے خداوند قدوس کی کہ اس درہم کے ایک طرف لکھا ہے کہ لا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون، کہ جو لوگ ظلم کرتے ہیں وہ لوگ اللہ کو اپنے عمل سے غافل نہ سمجھے. اور دوسری طرف لکھا تھا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ، اور ان قریب ظلم کرنے والے یہ ظالم جان جائیں گے کہ کس کروٹ انہیں پلٹنا ہے. یہ دو آیت کریمہ وہ درہم کے اگل بگل لکھی ہوئی ہیں. اس سے پتا چلا کہ اے لوگوں، دنیاوی لالچ میں نہ پڑنا، دنیاوی حرص و ہوس میں نہ پڑنا، ورنہ دنیا بھی برباد ہوگی اور آخرت بھی برباد ہوگی. الغرض یہ قافلہ جب ملک شام میں پہنچتا ہے تو ابن زیاد نے جو قافلہ بھیجا ہے، سر حسین کو بھیجا ہے، یزید کو پتا چلتا ہے. یزید نے اعلان کیا اے شام کے رہنے والوں، اے ملک شام کے باشندوں، چلو خوشیاں مناؤ، نقارے بجاؤ، ڈھول اور تاشے بجاؤ،
یہ یزید ہی تھا جس نے سب سے پہلے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کی خوشی میں اپنے ملک میں اس نے نقارے بجوائے تھے، ڈھول اور تاشے بجوائے تھے، خوشیاں منوائی تھی۔ ملک شام کو چراغاں کیا گیا تھا۔ صحابی رسول ہیں حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں میں ملک شام آیا ہوا تھا تجارت کی غرض سے، میں نے کیا دیکھا کہ ملک شام کی گلیاں سجی ہوئی ہیں، لوگ نقارے بجا رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، لوگوں کا ایک جمع غفیر ہے جو راستوں پر اٹا ہوا ہے، لوگ راستوں پر کھڑے ہیں۔ میں نے کسی سے پوچھا یہ بتاؤ کہ یہاں کون سا تہوار ہے، یہاں کون سا آج ایسی محفل لگنے والی ہے جس کی بنیاد پر تم لوگ یہاں خوشی منا رہے ہو؟ وہاں کے رہنے والوں نے کہا تھا اے آنے والے، کیا تجھے پتا نہیں ہے کہ کربلا سے امام حسین کا سر بھیجا گیا ہے، امام حسین کے گھر والوں کو پابند سلاسل یہاں بھیجا جا رہا ہے، انہی کو دیکھنے کے لیے ہم کھڑے ہیں۔ اللہ اکبر، اتنا سننا تھا۔ صحابی رسول ہیں حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں یہ تو بتاؤ کہ وہ قافلہ کس دروازے سے آنے والا ہے؟ لوگوں نے بتایا اے آنے والے وہ باب الساعہ ہے، اسی دروازے سے وہ قافلہ داخل ہوگا۔ وہ صحابی رسول فرماتے ہیں میں جلدی جلدی اسی دروازے کے پاس پہنچا، میں نے کیا دیکھا کہ آگے آگے ایک نیزے پر ایک سر ہے کہ جو میرے آقا سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرے رخ زیبا کا کلمہ پڑھ رہا تھا۔ اللہ اکبر، میں نے دیکھا کہ کئی اور بھی سر ہیں اور پیچھے کچھ پاک باز بیویاں ہیں اور جو کچھ بچے ہیں جن کو پابند سلاسل کر دیا گیا تھا۔ حضرت سہل فرماتے ہیں میں آگے بڑھا اور ایک لڑکی سے میں نے پوچھا یہ تو بتاؤ کہ تم لوگ کون ہو، کیا تم نبی کے گھر والے ہو؟ اللہ اکبر، وہ کہتی ہیں ہاں ہاں۔ میں اب فرماتے ہیں کہ میں نے پوچھا یہ بتاؤ کہ یہ ناچیز یہ خادم آپ کے کس کام آ سکتا ہے؟ تو حضرت سکینہ تھی، سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اے پوچھنے والے، اے آنے والے انسان، اگر تجھے ہمارے لیے کچھ کرنا ہے تو بس اتنا کر دے کہ سر حسین کو، میرے بابا جان کے سر اقدس کو ان یزیدیوں سے کہہ دے کہ یہ ہم سے دور لے جائیں، آگے لے جائیں، کیونکہ یہ یزیدیوں کی نظریں ہم پر اٹھ رہی ہیں، یہ ملک شام کے لوگوں کی نظریں ہم پاک باز بیویوں پہ اٹھ رہی ہے۔ اللہ اکبر، ایسے عالم میں بھی وہ نبی کے گھر والے، وہ اہل بیت اطہار کے گھر والیاں، انہیں اپنے پردے کا احترام ہے، انہیں اپنی عزت کا خیال ہے، لیکن آج وہی مسلمان کی عورتیں ہیں، وہی اہل بیت اطہار کے نام لیوا وہ خواتین اسلام ہے جو کہ کہتی ہے ہم سیدہ سکینہ کو مانتی ہے، ہم سیدہ فاطمہ کو مانتی ہے، لیکن جب گلیوں میں نکلتی ہے، جب بازاروں میں نکلتی ہے تو ان کے سروں پر دوپٹہ نہیں ہوتا ہے، جب وہ باہر نکلتی ہے تو شیطان ان کے ساتھ ہوا کرتا ہے، زیب و زینت کر کے پورے آرائش کے ساتھ وہ گلیوں میں اپنے چہرے کو دکھاتی پھرتی ہے، اپنے بال کو دکھاتی پھرتی ہے۔ اے مسلمان خواتین، میں تمہیں کہنا چاہتا ہوں کہ تم عبرت لو، تم پیغام لو۔ وہ پیغام کون دے رہی ہے؟ سیدہ سکینہ دے رہی ہے کہ ایسے عالم میں بھی جب ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، جب آپ پابند سلاسل ہیں، تو اس وقت میں بھی آپ کو اپنے پردے کا خیال ہے، آپ کو اپنے عزت کا خیال ہے۔ اتنا سننا تھا۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ آگے بڑھتے ہیں، یزیدی کو کچھ پیسے میں راضی کر لیتے ہیں اور سر حسین کو آگے کر دیا جاتا ہے۔ پڑھیں درود پاک اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک صلو علیہ صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الغرض یہ قافلہ ملک شام پہنچ جاتا ہے اور پھر یزید کے دربار میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر اقدس کو رکھا جاتا ہے۔ لوگوں کا جمع غفیر ہے۔ اس مردود بدتینس خبیث نے بھی سر حسین کے ساتھ کھلواڑ کیا تھا اور آپ کی شان میں گستاخی کی تھی اور اپنی چھڑی سے اس نے لب حسین کو بھی اس نے جنبش دی تھی، سر حسین پہ مارا تھا۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اللہ اکبر، یہ یزید بن معاویہ کا وہ عمل ہے کہ جس سے کوئی سچا مسلمان، کوئی عاشق رسول کبھی بھی راضی نہیں ہو سکتا ہے۔ ایک روایت میں یہ آیا ہے، یزید نے کہا اے زین العابدین، اگر تمہارے باپ حسین کا معاملہ میرے ساتھ ہوتا تو میں یقین جانو میں انہیں شہید نہ ہونے دیتا۔ یہ اس کی سیاست تھی، یہ مکاری تھی، یہ چال بازیاں تھی
جو یہ کہہ رہا ہے لومڑی اور مکاری کے آنسو تھے اس کے، جو کہہ رہا ہے کہ اگر حسین کا معاملہ میرے ساتھ ہوتا تو میں کچھ گفتگو کا حل نکالتا اور حسین کو شہید نہ ہونا پڑتا. کہ لوگ کہتے ہیں راویوں نے کہا ہے یہ اس کی سیاست تھی، مکاری تھی، تاکہ ملک شام کے لوگ اسے برا بھلا نہ کہیں. الغرض امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سر اقدس کو اور آپ کے گھر والوں کو اب مدینہ المنورہ بھیجا جا رہا ہے. قاضی نعمان بن بشیر جو کہ کوفہ کے گورنر تھے، صحابی رسول ہیں، عاشق رسول ہیں، عاشق اہل بیت اطہار ہیں، ان کو بلایا گیا. یزید نے بلایا، اے نعمان بن بشیر تم تو اہل بیت اطہار سے پیار کرنے والے ہو، تم ہو صحابی رسول، میں تمہیں کہتا ہوں جاؤ، یہ امام حسین کے گھر والے ہیں، انہیں مدینہ المنورہ چھوڑاؤ. اللہ اللہ وہ کیسا سما رہا ہوگا جب امام زین العابدین، سیدہ زینب، سیدہ سکینہ اور دوسرے گھر والے رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین جب وہ لوگ مدینہ المنورہ پہنچے ہوں گے اور جب ان کی نظریں اپنے نانا جان کے مزار اقدس کو دیکھی ہوں گی، اللہ اکبر، کوئی زبان اس جملے کو ادا نہیں کر سکتی ہے، کوئی دماغ اس کیفیت کو بیان نہیں کر سکتا ہے، نہ اس کا احساس کیا جا سکتا ہے. بس اتنا کہا جا سکتا ہے کہ جب بیمار زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے نانا جان کے قبر انور کو دیکھا ہوگا تو آنکھوں سے وہ آنسو کی لڑیاں گری ہوں گی اور جاری ہوں گی. فوراً آپ اپنے نانا جان کی بارگاہ میں وہاں گر کر آپ نے یہ شکایت کی ہوگی، اے نانا جان آپ نے ملاحظہ کیا ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طریقے سے میرے والد بزرگوار آپ کے نواسے کو کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں، کربلا کے ریگستان میں پیاسا حسین کو شہید کر دیا گیا، میرے بھیا علی اکبر کو شہید کر دیا گیا، میرے چھوٹے بھائی ننھے علی اصغر کو بھی شہید کر دیا گیا. اللہ اکبر، جب بیان کیا ہوگا امام زین العابدین نے تو کیفیت کیا رہی ہوگی. اور یہ اندازہ لگانا بھی مشکل ہے کہ جب یہ شکایت میرے نبی کی بارگاہ میں انہوں نے کیا ہوگا تو اللہ اکبر، میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وہ نرم دل پر وہ کیسا صدمہ لگا ہوگا. آؤ حدیث کی کتاب اٹھاؤ، مشکات شریف پہ یہ حدیث پاک لکھی ہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ ایک وقت میں دوپہر میں آرام کرنے کے لیے لیٹا اور میری آنکھ لگ گئی. میں نے خواب میں کیا دیکھا؟ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں جو میرے خواب میں آئے ہیں. میں نے دیکھا اللہ اکبر، سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے چہرے انور پر گرد و غبار ہے، آپ کی زلفیں عنبری آپ کے چہرے پر ہے اور آپ پریشان دکھائی دے رہے ہیں. آپ کے ہاتھ میں شیشے، آپ کے ہاتھ میں ایک بوتل ہے، اس میں کچھ خون ہے. میں نے اپنے آقا کے بارگاہ میں عرض کیا، فدا کا ابھی وہ امی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، میرے آقا آج آپ کی حالت کیسی ہے؟ بات کیا ہے کہ آج آپ کے چہرے انور پر گرد و غبار اٹا ہوا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں، اے عبداللہ کیا تجھے نہیں پتا ہے کہ میں کربلا میں ہوں اور صبح سے اپنے حسین کے ساتھیوں اور حسین کی خون کو اسی بوتل میں بھر رہا ہوں. آج میرا حسین شہید کر دیا گیا. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، یہ دیکھ کر میری آنکھ کھل جاتی ہے. میں نے وہ دن و تاریخ اور وقت کو میں نے نوٹ کر لیا ہے اور جب یہی قافلہ مدینہ آیا ہے تو ہمیں پتا چلا تھا کہ وہی تاریخ تھی، وہی وقت تھا جب میرے حسین کو کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا تھا. اور میں نے وہ خواب دیکھا تھا کہ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پریشان ہے. اے پیارے، میرے آقا نے تو پہلے ہی فرما دیا تھا، اللہم انی احبہما فاحبہما واحب من یحبہما. اے اللہ میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں، میں حسن سے بھی پیار کرتا ہوں، میں حسین سے بھی پیار کرتا ہوں. پروردگار تو بھی ان دونوں سے محبت فرما اور ان سے بھی محبت فرما جو ان دونوں
دونوں سے پیار کرتا ہے. ایک روایت میں ہے, ایک حدیث پاک میں ہے, میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں من ابغضہما فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ ومن ابغض اللہ فیوشک ان یاخذہ. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے لوگو, جس نے میرے نواسوں کو پریشان کیا, جس نے میرے نواسے حسن حسین کو پر ظلم کیا, یقین جان لو اس نے مجھے تکلیف پہنچائی, اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکلیف پہنچائی, اور جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکلیف پہنچائی ہے تو یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ بڑی سخت ہے. اے پیارے, حسین کون ہے؟ حسین اعظم کون ہے؟ نواسہ رسول ہے, نبی کے چہیتے ہیں, اہل بیت اطہار میں سب سے چہیتا اگر کوئی ہے تو میرے آقا کے وہ حسین اعظم ہے, وہ شہید اعظم ہے. جب ان یزیدیوں نے کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں امام حسین کو قتل کیا, شہید کیا ہوگا, تو بتاؤ کیا میرے آقا کو تکلیف نہ ہوئی ہوگی؟ اور جب میرے آقا کو تکلیف ہوئی ہوگی تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کو تکلیف نہ ہوئی ہوگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے ناراض نہ ہوگا. اے پیارے, ہمیں اور آپ کو چاہیے جب تک زندہ رہیں حسین اعظم کے عشق میں زندگی گزاریں, حسین اعظم کے بتائے ہوئے کردار پر اپنی زندگی گزاریں, بتائے ہوئے باتوں پر اپنے آپ کو چلانے کی کوشش کریں. اے پیارے, پڑھیں درود پاک, پھر میں بات آگے بڑھاؤں. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ یا وسلم. سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ان یزیدیوں نے سوچا تھا کہ ہم نے حسین کو شہید کر دیا, ہم نے حسین کے گھر والوں کو شہید کر دیا, تو اب حکومت ہمارے ہاتھ میں رہے گی, ہم نے دنیا کو حاصل کر لیا. لیکن ان یزیدیوں کو یہ پتہ نہ تھا کہ صدیاں حسین کی ہے, زمانہ حسین کا ہے. اے پیارے, تم لوگوں نے اگرچہ امام حسین کو شہید کر دیا, لیکن میرا حسین کل بھی زندہ تھا, آج بھی زندہ ہے, اور قیامت تک زندہ رہے گا. آج بھی یزید کا نام لیوا کو یزیدیت مٹ گئی ہے, یزید کے نام لیوا مٹ گئے ہیں. اے پیارے, وہ یزید تھا نہ رہا, نہ وہ یزید کے چاہنے والے رہے. اگر کوئی ہے تو حسین اعظم ہے, حسین اعظم کے چاہنے والے ہیں. اے پیارے, امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ان پر جن لوگوں نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تھے, ان لوگوں نے یہ سمجھا تھا ہم نے دنیا کی بازی مار لی ہے. لیکن اسی دنیا نے دیکھا ہے, اسی زمین نے دیکھا ہے, اسی آسمان نے دیکھا ہے کہ کچھ ہی سال کے اندر, قریب 3 سال کے اندر اس یزید کی موت ہو جاتی ہے. وہ یزید تڑپ تڑپ کر مرتا ہے. روایتوں میں آیا ہے اس کے پیٹ میں کینسر ہو جاتا ہے, آنتیں سڑ جاتی ہے, پانی کے لیے ترستا ہے اور کہتا ہے مجھے پیاس لگی ہے, پیاس لگی ہے. لوگ جب پانی اس کے حلق میں ڈالتے ہیں تو وہ چلا اٹھتا ہے, پانی حلق سے باہر آ جاتا ہے, اور پھر نہ پانی پی پاتا ہے اور پیاس پیاس چلاتا ہے. اسی آنکھ کو اسی انداز میں اس کی موت ہوتی ہے. راویوں نے کہا ہے جب وہ مرا ہے تو اس کے سرہانے وہاں پر شراب کے مٹکے رکھے ہوئے تھے, اس کے سامنے گانے والیاں تھی. اللہ اکبر, یہ یزید تھا جس نے شراب کو عام کر دیا تھا. یہ یزید تھا جس نے ناچنے والیوں کو اپنے محل میں بلوایا تھا. یہ یزید تھا جس نے زنا کو عام کروا دیا تھا. یہ یزید تھا جس نے سود کو عام کروا دیا تھا. اللہ اکبر, لیواتت کا بازار اس نے گرم کیا ہے. بندروں سے کھیل کود یہ کیا کرتا تھا. ڈھول اور تاشے یہ بجوایا کرتا تھا. اسی کو دیکھ کر حجاز و یمن کے لوگوں نے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی. اے عبداللہ ابن زبیر, اب ہم یزید کے اس فیصلے کو نہ مانیں گے, یزید کی حاکمیت کو تسلیم نہ کر لیں گے. ایک صحابی رسول ہیں, فرماتے ہیں جب ہمیں یہ محسوس ہوا کہ اب یزید کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی ہم پر آسمان سے عذاب کو نازل فرمائے گا, وہ صحابی فرماتے ہیں تب اس وقت ہم لوگوں نے عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست اقبت پر ہم نے بیعت کی ہے اور یزید کی مخالفت میں ہم کھڑے ہوئے ہیں. روایتوں میں
میں آیا ہے یزید نے مسلم بن عقبہ کو 20,000 کا لشکر جرار دے کر مدینہ المنورہ بھیجا ہے کہ جاؤ مدینہ المنورہ پہ حملہ کرو، مکہ المکرمہ کو تاراج کر دو۔ یہ مسلم بن عقبہ یزید کا بھیجا ہوا کتا جب یہ مدینہ پہنچتا ہے الامان والحفیظ کہ اس نے وہاں پر قتل و غارت گری کا بازار گرم کیا ہے کہ قریب 700 صحابہ کرام کو اس نے شہید کر دیا، چھوٹے بڑے تمام لوگوں کو ملا کر قریب 10,000 صحابہ کرام کو ان مردودوں نے، ان یزیدیوں نے شہید کیا۔ صرف یہیں تک نہیں بلکہ وہ مدینہ المنورہ کی پاک باز بیویاں ہیں، وہ خواتین اسلام ہیں جن کے قدموں کی دھول پر ہماری زندگی قربان ہے، ان پاک باز بیویوں کو اس مردود نے اپنے لشکریوں پر حلال کر دیا ہے۔ 3 دن تک مسجد نبوی میں اذان نہیں دی گئی ہے۔ ان لوگوں نے، ان یزیدیوں نے اپنے اپنے گھوڑے باندھے تھے، اپنی اپنی سواریاں باندھی تھی۔ اللہ اکبر، وہ حرم، وہ مقام کہ جس کے بارے میں میرے رضا نے فرمایا ہے، سرکار اعلی حضرت رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے نظر آتے ہیں کہ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے۔ وہ جانے والے وہ یزیدی تھے جن لوگوں نے سب سے پہلے مسجد نبوی میں اپنی اپنی سواریوں کو کھڑا کیا تھا، ان سواریوں کو کھڑا کر کے اپنے یزیدی ہونے کا انہوں نے اعلان کیا تھا۔ اور آج وہی یزیدی کے چیلے ہیں، آج وہی یزیدی کے نام لیوا والے وہ آل سعود ہیں جن لوگوں نے مسجد نبوی میں وہ گاڑی لے کر جا رہے ہیں، اپنی اپنی سواری لے کر جا رہے ہیں۔ صرف سواری چینج ہے بلکہ کارنامہ تو وہی ہے، کام تو وہی ہے۔ وہ یزیدی تھے جنہوں نے گھوڑوں کو باندھا تھا، آج یہ یزیدی آل سعود ہیں جو مسجد نبوی میں اپنی اپنی گاڑیاں لے کر حرم کی پامالی کر رہے ہیں۔ وہ یہ نہیں جانتے ہیں کہ جب قدرت انتقام لینے پر آتی ہے، جب میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان پر جب ناراض ہوں گے، جب آپ پڑھیں درود پاک اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ انہیں یہ نہیں پتا کہ جب میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ناراض ہوں گے تو پھر ہمارا کیا ہوگا۔ وہ بھی یزیدی تھے، آج بھی یزیدی ہیں، وہ بھی ان کا کارنامہ ویسا تھا، آج بھی ان کا کارنامہ ویسا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ارے یہ آل سعود، یہ مدینہ میں رہنے والے، یہ مکہ میں رہنے والے، یہ بڑے اچھے ہیں، ان کو برا بھلا نہ کہا کرو۔ یہ لوگ ہم لوگ تو زندگی بھر پیسہ کماتے ہیں پھر حج کرنے جاتے ہیں۔ کچھ مسلمان ایسے بھی ہیں جو ان کے پیچھے جا کر نماز پڑھتے ہیں۔ اے مسلمانوں، اپنے پیسوں کو برباد نہ کرو، اپنے روپے کو برباد نہ کرو، اپنے سفر کو برباد نہ کرو، اور یہی نہیں بلکہ ارکان عمرہ و ارکان حج کو خراب نہ کرو، اپنی نمازوں کو ضائع نہ کرو، کیونکہ حرم میں وہاں پر آج جو امام ہے، چاہے مکہ میں ہو چاہے مدینہ میں ہو، آج کوئی سنی نہیں ہے بلکہ وہی یزیدی کے نام لیوا وہ آل سعود ہیں۔ خبردار ان کے پیچھے نماز نہ پڑھنا۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو حرم کا امام ہو وہ صحیح ہو۔ آؤ میں آپ لوگوں کو صحابہ کی تاریخ بتاتا ہوں کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان بلوائیوں نے شہید کر دیا تھا تو مسجد نبوی میں 3 دن تک بلوائیوں نے وہاں پر امامت کی ہے۔ بلوائیوں کا امام ہے حضرت علی موجود ہے، حضرت طلحہ موجود ہے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف موجود ہے، امام حسنین کریمین موجود ہے، لیکن 3 دن تک کوئی بھی صحابی مسجد نبی میں جا کر کسی نے نماز ادا نہ کی۔ کیا وہ صحابہ کو نہیں پتا تھا کہ مسجد نبی میں نماز پڑھنے کی فضیلت کیا ہے؟ بس بات یہ تھی کہ اس وقت جو امام تھا وہ بلوائی تھا، وہ جو تھے وہ لوگ صحابہ کے دشمن تھے، نبی کے گستاخ تھے، اسی وجہ سے وہ صحابہ کرام نے ان بلوائیوں کے پیچھے نماز نہ پڑھی۔ اور آج بھی جو وہاں امام ہے وہ نبی کے گستاخ ہیں، صحابہ کے گستاخ ہیں، اہل بیت اطہار کے گستاخ ہیں۔ جو گستاخ صحابہ ہوگا، جو گستاخ نبی ہوگا، نہ کل ہم نے نماز پڑھی تھی، نہ آج پڑھیں گے، نہ آئندہ پڑھیں گے۔ بے شک بے شک۔ حضرات محترم، یہ مسلم بن عقبہ ہے جس نے مدینہ المنورہ پہ وہ قتل و غارت گری کا ماحول قائم کیا کہ روایتوں میں آیا ہے کہ اپنی اپنی سواریوں کو مسجد نبوی میں باندھا اور ان گھوڑوں نے لید اور پیشاب کیا، منبر و محراب پر چیٹے گئے۔ اندازہ لگائیے، جہاں پر
चप्पल पहन कर जाने की भी इजाजत नहीं है, कदम को जोर से रख कर जाने की इजाजत नहीं है, जोर से गुफ्तगू करना भी मना है। उस बारगाह में ये अमल इन लोगों का था, फसादियों का अमल था कि वहां घोड़े बांधे, लीद और पेशाब गोबर, वहां पर मिंबरों मेहराब पर गए, लीदो पेशाब। हज़रत सईद बिन मुसय्यिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने उन लोगों का जुल्म देखा तो मैंने पागलपन का ढोंग रचा लिया, मैंने मजलूम बनने का एक ढोंग रचाया। जब भी मुझे कोई लश्करी पकड़ता, कोई यजीदी पकड़ता, मैं अपने आप को दीवाना साबित कर देता। लोग मुझे कहते, ये तो दीवाना है, छोड़ दो, ये तो मजनू है, छोड़ दो, इसे क्या कत्ल करोगे। वो सईद इब्न मुसय्यिब जो किबार ताबईन में से हैं, फरमाते हैं कि 3 दिन तक मस्जिद नबवी में किसी ने अजान न दी है, नमाज ना पढ़ी गई है, लेकिन अल्लाह कुर्बान जाओ हयातुन नबी पर, हयात सहाबा पर, कि कोई इंसान मस्जिद नबी में आकर जाहिरी जाहिरी शक्ल सूरत में किसी ने अजान तो न दी, किसी ने नमाज तो ना पढ़ी, लेकिन जब भी अजान का वक्त होता, मैं कब्र अनवर से, नबी के मज़ार मुबारक से मैं अजान की आवाज को सुनता। जब जब अजान का वक्त होता, मैं अपने नबी के रोज़े मुबारक से अजान की आवाज को सुनता, और जब अजान की आवाज आती उसके बाद फिर नमाज की इमामत भी होती, तो मैं उसी इमामत के साथ साथ मैं भी नियत बांध लेता, मेरे आगे पीछे कोई ना होता, और जो नमाज कब्र में पढ़ाई जा रही होती उसी में मैं अपनी नमाज की इक्तिदा कर दिया। सुभान अल्लाह। तो इसी से पता चला मेरे नबी कल भी जिंदा थे, आज भी अपने कब्र अनवर में जिंदा है। तभी तो वो ताबई हैं सईद इब्न मुसय्यिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उन्होंने यही तो कहा था कि कब्र अनवर से अज़ान की आवाज आती है। अरे कौन दे रहा होगा, या तो उमर फारूक आज़म दे रहे होंगे, या तो सिद्दीक़ अकबर दे रहे होंगे, और नमाज पढ़ाई जा रही है, इमामत की जा रही है। कौन इमामत कर रहा होगा? इमामुल अंबिया कर रहे होंगे, सय्यदुल अंबिया कर रहे होंगे। नमाज कौन पढ़ा रहा होगा? अरे मेरे आका पढ़ा रहे होंगे। तो पता चला इस हदीस इस रिवायत से कि मेरे नबी और सहाबा कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा है। अलगर वो मुस्लिम बिन उक़बा, वो 20,000 का लश्कर जर्रार लेकर जब उसने मदीना को ताराज कर दिया है, अब मक्के की तरफ बढ़ता है। रिवायतों में आया है कि उसने एक औरत के बच्चे को, जवान बच्चे को उसके सामने कत्ल कर दिया। बुढ़िया माँ है, वो मन्नत कर रही है, समाजत कर रही है कि खुदा मेरे बच्चे को छोड़ दो, यही मेरा एक सहारा है, बुढ़ापे का सहारा है। अगर इसे कत्ल कर दोगे तो मेरा बुढ़ापा कैसे रहेगा। अल्लाहु अकबर। उन यजीदियों को इतना रहम ना आया, बल्कि एक ज़ईफा औरत के सामने, एक ज़ईफा माँ के सामने उसके नौजवान बच्चे को कत्ल करके सर को माँ के हाथों में दे दिया। और वो मुस्लिम बिन उक़बा कहता है, अरे गनीमत जान, सिर्फ तेरे बच्चे को कत्ल किया है, तुझे न कत्ल किया। अल्लाहु अकबर। एक माँ है, उसने कसम खाई थी कि अगर अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे इख्तियार दिया और कुदरत दी तो एक वक्त आएगा जब मैं मुस्लिम बिन उक़बा को जिंदा या मुर्दा जलाऊंगी। लोगों ने देखा उसने ये कसम खाई है, अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी कसम को पूरी किया है। किस अंदाज में पूरी किया है, मैं अपनी गुफ्तगू को इंशाअल्लाह कुछ देर में खत्म कर दूंगा। वो औरत कहती है, यही मुस्लिम बिन उक़बा है, जब मदीने पर हमला करके मक्के का रुख करता है, आधे रास्ते में है, इस पर फालिज का हमला होता है, वहीं पर मर जाता है। लोगों ने वहीं पर दफना दिया, आगे बढ़ गए। मुझे पता चला ये मुस्लिम बिन उक़बा मर गया है, उसे दफना दिया गया। मैं कुछ लोगों को मैंने साथ लिया और फिर उसकी कब्र पर गई। मैंने आगे से कब्र को खोला तो क्या देखा कि उसके कब्र के अंदर एक अज़दहा है जो उसे डस रहा है, उसकी नाक को पकड़े हुए है। अल्लाहु अकबर। लोगों ने कहा, ऐ बीबी चल, अल्लाह तबारक व तआला ने इसे अजाब में मुब्तला फरमा दिया है, अब तू क्या इससे बदला लेगी। उसने कहा, नहीं नहीं, मैं अपना बदला लेकर रहूंगी। अब फिर पैर की तरफ से खोला जाता है तो क्या देखते हैं, पैर पर भी एक अज़दहा मुसल्लत है। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उस यजीदी पर अजाब को नाजिल कर दिया गया है। लोगों ने कहा, ऐ बीबी देख, ये अल्लाह का अजाब है जो एक अज़दहे की शक्ल में मुसल्लत फरमा दिया गया है। अब चल,
اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرا انتقام لے لیا ہے۔ وہ پاک باز بی کہتی ہے نہیں نہیں، جب تک میں اپنی قسم میں پوری نہ کروں گی میں یہاں سے ہلوں گی نہیں۔ وہ فوراً 2 رکعت نماز پڑھتی ہے، نفل نماز پڑھنے کے بعد اپنے ہاتھوں کو خداوند قدوس کی بارگاہ میں اٹھا لیا، پروردگار عالم الہ العالمین میں نے جو قسم کھائی ہے تیری رضا کے لیے کھائی ہے۔ ایک ماں نے انتقام کے لیے قسم کھائی تھی، پروردگار مجھے قسم پوری کرنے میں تو میری مدد فرما۔ اتنا کہنا تھا کہ وہ دعا کر کے جب فارغ ہوتی ہے ایک لکڑی لے کر اس نے اژدہے کو اشارہ کیا ہے تو وہ اژدہا چلا جاتا ہے۔ روایتوں میں آیا ہے اس بیوی نے مسلم بن عقبہ کے لاش کو باہر نکال کر اسے زندہ جلا دیا ہے۔ ایک ماں نے جو قسم کھائی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے پورا فرما دیا ہے۔ الغرض یہ یزیدی قافلہ، یہ یزیدی لشکر مکہ المکرمہ پہنچتا ہے، وہاں پر بھی ان لوگوں نے وہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ہیں کہ آگ کے گولے برسائے گئے ہیں۔ جبل ابو قبیس پر وہ منجنیق کو رکھا گیا جو پتھر برسانے کا کام کرتی ہے، ان پر ران اور وہ آگ کے گولے رکھ کر داغے جاتے تھے، جس کی بنیاد پر حرم شریف کے ستون بھی ٹوٹ گئے، حرم شریف کی چھت بھی گر گئی، اور جو دمبا جو حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام کی فدیے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے بھیجا تھا، اس دمبے کی ہڈی کو تبرک کے طور پر مکہ المکرمہ میں رکھا گیا تھا، خانہ کعبہ میں رکھا تھا۔ جب وہ آگ کے گولے برسائے گئے ہیں تو اسی آگ کے گولے کی بنیاد پر اس دمبے کی ہڈی جل کر خاک ہو جاتی ہے۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ بڑی جاں فشانی کے ساتھ اس کے خلاف جنگ کر رہے ہیں، قریب 2 مہینہ تک جنگ ہوئی ہے اور محاصرہ رہا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یزید کا خاتمہ کیا ہے، یزید کو موت دی ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اس یزید کے خاتمہ کے بعد عبداللہ ابن زبیر کو جب یہ خبر پہنچتی ہے کہ یزید مر گیا ہے، یزید فنار ہو گیا ہے، تو عبداللہ ابن زبیر نے فرمایا اے لوگوں دیکھو تمہارا حاکم مر گیا ہے، تمہارا بادشاہ دنیا سے چلا گیا ہے، اب تم کس کے لیے لڑ رہے ہو؟ اتنا سننا تھا، ان یزیدیوں کے حوصلے پست ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحابی رسول عبداللہ ابن زبیر اور تمام مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی ہے۔ الغرض امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد اب قدرت انتقام لے رہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے اسباب پیدا فرما دیے کہ عبید اللہ ابن زیاد کا بھی خاتمہ ہو گیا، عمرو بن سعد کا بھی خاتمہ ہو گیا، حرملہ کا بھی خاتمہ ہو گیا، اور جس نے امام کے سر کو ان کے تن سے جدا کر دیا تھا اس خولی کا بھی آج خاتمہ ہوا جا رہا ہے۔ یہاں تک کہ روایتوں میں آیا ہے کوئی جل کر مر رہا ہے، کسی کو اندھا کر کے مارا جا رہا ہے، کسی کے دونوں پاؤں اور دونوں ہاتھ کو کاٹ کر اسے جہنم میں ڈالا جا رہا ہے۔ الغرض امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بدلے میں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قتل کے بدلے میں قدرت نے انتقام لیا ہے۔ ابو عبید ثقفی نے، مختار بن عبید ثقفی نے جو انتقام لیا ہے، روایتوں میں آیا ہے قریب 7000 یزیدیوں کو اس نے اپنے ہاتھوں سے قتل کیا۔ یہی نہیں، اس کے علاوہ میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خود انتقام لیا۔ ایک آدمی کا بیان ہے کہ وہ ملک شام میں تھا اور آنکھوں سے اندھا تھا، اس نے لوگوں سے کہا اے لوگوں تم جانتے ہو میں کس بنیاد پر اندھا کر دیا گیا ہوں؟ لوگوں نے پوچھا بتاؤ کس بنیاد پر اندھے ہو گئے ہو؟ اس نے کہا کہ ایک رات میں سویا تھا، ایک رات میں سو رہا تھا، میں نے کیا خواب دیکھا کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں، بڑے جلال میں ہیں، بڑے غضبناک ہیں، اور آپ کی آستین ہاتھوں پر چڑھی ہوئی ہے، آپ کے ہاتھ میں ایک سلائی ہے جو آپ آگ کے اندر ڈال کر نکال رہے ہیں۔ میں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں ان یزیدیوں کی لاش پڑی تھی جن لوگوں نے حسین کو قتل کرنے میں حصہ لیا تھا۔ میرے آقا نے فرمایا تو نے بھی تو میرے حسین کو قتل کرنے میں حصہ لیا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام میں کربلا میں نہ گیا تھا۔ میرے آقا فرماتے ہیں اگرچہ تو کربلا میں نہ گیا تھا لیکن تو خواہش تو رکھتا تھا کہ کاش میں بھی کربلا جاتا اور یزید کے لشکریوں میں لڑتا، یہ تیری خواہش ہے، اسی خواہش
کی بنیاد پر میرے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وہ سلائی جو لوہے کی تھی اس کی آنکھوں میں ڈال دیا، تب سے وہ اندھا کر دیا گیا۔ بتاؤ مسلمانوں، جس نے صرف خواہش کا اظہار کیا تھا کہ کاش میں کربلا میں حسین کے خلاف لڑتا، میرے آقا اسے اندھا کر رہے ہیں۔ تو بتاؤ جن جن لوگوں نے حسین پر پانی بند کیا ہوگا، جن جن لوگوں نے امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر والوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ہوں گے، بتاؤ ان کا انجام کیسا رہا ہوگا۔ الغرض ان کی موت بڑی برے انداز میں ہوئی تھی۔ حضرات محترم، میں اپنی گفتگو کو یہیں پر بند کرتا ہوں کہ قدرت انتقام لیتی ہے، جو جیسا کرتا ہے ویسا بھرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے لا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون، جو ظلم کرنے والے ہیں وہ ظلم کرنے والے کبھی یہ نہ سوچیں کہ اللہ تبارک و تعالی ان سے انتقام نہ لے گا، انہیں انجام تک نہ پہنچائے گا۔ جو ظالم ہیں وہ دنیا میں اپنے ظلم کا بدلہ اپنے ظلم کا بدلہ دیکھ لیتے ہیں۔ خوب کی سیر چمن پھول چونی شاد رہے، باغ با جاتا ہوں میں گلشن تیرا آباد رہے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔